السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے یا جو بھی کائنات کا ہر حصہ، اسے اللہ کی طرف سے فنا طے ہے۔ ہر ایک کو دنیا سے جانا طے ہے۔ جب انبیاء، صلحاء، صدیقین، شہداء، اللہ کے برگزیدہ بندے یہاں پر ہمیشہ نہیں رہے، تو پھر ہم جیسے یا دنیا کا کوئی انسان یہاں ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی مذہب انکار نہیں کرتا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو شریعت مطہرہ میں 4 احکام اور 4 حقوق انتقال کے فوری بعد انسان کے مال سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ جب انسان انتقال ہوتا ہے تو اس کے مال سے 4 حقوق متعلق ہو جاتے ہیں۔ مرنے والے کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ مرحوم کے کفن دفن کا متوسط اخراجات کے ذریعے سے انتظام کیا جائے، اور یہ انتظام اس کے مال سے کیا جائے گا۔ انسان دنیا میں جیسا لباس پہنتا تھا، جس قیمت کا بہترین لباس پہنتا تھا تو بہترین کفن کا انتظام کیا جائے، سادہ سیدھا پہنتا تھا تو سادہ سیدھا انتظام کیا جائے۔ بہر صورت بہتر یہ ہے کہ متوسط درجے کا ہو، زیادہ مہنگا بھی نہ ہو، فضول خرچی بھی نہ کی جائے۔ جیسے زندگی کے لباس میں فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی موت کے بعد کے لباس میں بھی فضول خرچی کی اجازت نہیں ہے۔ زندگی میں پہنے جانے والے کپڑوں میں کنجوسی کو پسند نہیں کیا گیا، ایسے ہی موت کے بعد کفن میں بھی کنجوسی کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے متوسط درجے کا کفن کا نظم کیا جائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے میت کے کفن کا دفن کا انتظام کر دیتا ہے تو پھر یہ خرچ میت کے ترکے میں سے اور اس کے مال میں سے نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے نے اگر زندگی میں کسی کا کوئی قرضہ لیا ہے اور واجب الادا ہے، مثلا کوئی چیز خریدی تھی، ادا کرنا باقی تھا رقم، یا کسی سے پیسہ لیا تھا، وہ پیسہ واپس کرنا باقی تھا، کسی سے کوئی زمین یا کچھ اور سامان خریدا تھا، اس کی قیمت دینا باقی تھی، پارٹنر کا حصہ دینا باقی تھا، بیوی کا مہر دینا باقی تھا، کوئی بھی چیز اس طرح دوسروں کا حق اگر مال کے اعتبار سے اس کے ذمے لاگو ہو گیا ہو تو دوسرا کام میت کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے کی ادائیگی میں اگر میت کا سارا مال اگر خرچ ہو جاتا ہو تو بھی قرضہ ادا کرنے کو ہی مقدم رکھا جائے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں جن لوگوں سے مال لیا ہے، دنیا میں جن لوگوں سے سامان لیا ہے، بندے کا اگر حق ادا نہ کیا جائے تو بندہ تو زندگی میں مال کا محتاج ہے۔ مرنے کے بعد اگر ان سے لیا ہوا مال واپس نہیں ملے گا تو پھر دنیا میں کوئی شخص کسی کو اس ڈر سے تعاون نہیں کرے گا کہ پتہ نہیں لینے کے بعد اگر مر گیا تو پھر مجھے واپس بھی نہیں ملے گا۔ اور حدیث میں بھی بہت سخت تاکید آئی ہے کہ اگر شہید بھی، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا جس کے خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اگر قرض دار ہو کے مرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی جنت میں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ قرض داروں کا حق ادا نہ کر دے، یا ان سے معافی نہ مانگ لے، یا وہ اس وقت قیامت میں اللہ کو راضی نہ کروا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان قرض خواہوں کو ان کا حق ادا کر دے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک جنازہ آیا جس میں قرضہ تھا، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے ذمے کچھ قرضہ ہے؟ تو حاضرین نے بتایا کہ ہاں اس کے ذمے قرضہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ اس قدر سخت ناراضگی تھی کہ نبی کے زمانے میں جنازہ رکھا ہوا ہو اور نبی وہاں پر حاضر بھی ہوں اور آ کر منع کر دیں کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، کہ اللہ کا نبی مغفرت کی دعا کرنے تیار نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگوں کو قرضہ بہت معمولی چیز ہو گئی ہے۔
قرضہ لے لو اور آئی پی اٹھا دو، کوئی کچھ نہیں پوچھے گا۔ لاکھوں روپے کے قرضے لے لو اور ڈراتے پھرو کیا کر لو گے، کیا بگاڑ لو گے، دیں گے، صبر نہیں ہے۔ 1 روپے کا بھی اگر کسی کا حق لے کے مر رہے ہو تو یاد رکھو دنیا و ما فیہا جتنی بڑی ہے، ان سب کا 7 زمینوں کا طوق بنا کے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں پندھا بنا کے ڈالیں گے اور ساری انسانیت کے سامنے ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور دوسروں کا مال لے کر ان کا حق ادا کیے بغیر اگر جی بھی رہے ہو تو پھر نسل کو جو غذا کھلائی جا رہی ہے وہ سب حرام کی شمار ہوگی، اور تمہاری نسل بھی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ تمہاری قبروں پر فاتحہ کے بجائے لعنت بھیجنے والی بنے گی۔ دوسروں کا حق لے کے مر جانا، دوسروں کے قرضے لے کر انکار کر دینا، ٹال مٹول کرتے رہنا، ستاتے اور پریشان کرتے رہنا، اتنی غلیظ عادت ہے جو یہودیوں میں بھی، جس کی مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ بعض یہودی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر 1 روپیہ بھی لے لیں گے تو واپس کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ زیادہ کہاں سے واپس کریں گے۔ ایسی غلیظ عادت ہے جس کی وجہ سے انسانیت بدنام ہے، اور خاص طور سے ہماری برادری مسلمانوں کی کافی اس سلسلے میں بدنام ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق متعلق رکھے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کی اولاد کو، اس کی بیوی، اس کے بچوں کو بعد میں دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جن لوگوں کا حق یہ لے کے مر رہا ہے ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ تو وراثت میں سے چھوڑی ہوئی ترکے اور پراپرٹی میں سے اگر قرض خواہوں کی وجہ سے پورا مال قرضے میں چلا جائے تو بھی پورا مال قرض خواہوں کو دے دیا جائے گا۔ وارثین، اولاد اور بیوی، ان سب جو حقدار ہوتے ہیں مرنے والے کے مال کے، ان کو 1 پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے دوسروں کا حق ادا کرو، یہ دوسروں کے پاس سے لے کر تمہیں پال رہا تھا۔ اسی طرح بیوی کا مہر بھی قرضے میں شمار ہوتا ہے، جب تک وہ خوش دلی سے معاف نہیں کی ہے، معاف نہیں ہوگا، ادا نہیں کیا ہے زندگی میں تو ادا نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد اب معافی کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے۔ سب سے پہلے قرض خواہوں کا قرض ادا کیا جائے، اس میں بیوی کا بھی قرض الگ ادا کیا جائے گا، اور بعد میں اگر وراثت میں سے کچھ مال بچتا ہے تو میراث بھی الگ سے ملے گی۔ بیوی کے مہر کا اس کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر الگ دیا جائے گا، وراثت الگ دی جائے گی۔ تیسرا حق جو مرنے والے کے مال سے متعلق ہوتا ہے وہ وصیت ہے، یعنی قرضوں کی ادائیگی کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر مرنے والے نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کی جائز وصیت پوری کرنے کی کوشش کی جائے۔ جائز وصیت اور ناجائز وصیت، جائز وصیت یہ ہے کہ زندگی میں جو نیک کام کرنا چاہتا تھا، اچانک موت آنے کی وجہ سے وہ نیک کام کرنے کی تمنا باقی رہ گئی اور موت پر اس نے وصیت کر دی کہ میری طرف سے فلاں فلاں نیک کام کر دیا جائے، یا جو وارث نہیں ہیں ان کا تعاون کر دیا جائے، یا کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی ضرورت مند کا کوئی بھی تعاون کی وصیت کر گیا کہ میرے مال میں سے اتنا مال فلاں فلاں کار خیر میں خرچ کر دیا جائے، تو اس کی وہ جائز وصیت اس کے 1/3 میں سے، اس کے مال کے 1/3 حصے میں سے اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ اور اگر وصیت اتنی زیادہ ہے کہ 1/3 مال کافی نہیں ہوگا تو پھر اس صورت میں جتنے وارثین ہیں ان سب کی رضامندی ہو اور وہ سب کے سب بالغ ہوں، وہ راضی ہیں اپنے مرنے والے کی وصیت پورا کرنے پر، اور بالغ ہیں سب کے سب اپنی رضامندی سے اجازت دے رہے ہیں، تو پھر اختیار ہے کہ وہ زائد وصیت بھی اس کے مال میں سے پوری کی جا سکتی ہے۔ البتہ مرنے والے کی ناجائز وصیتوں کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ گناہ کی وصیت کر رہا ہو یا جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے ڈبل وصیت کر رہا ہو کہ اسے وراثت بھی ملے اور وصیت سے بھی کچھ مال مل جائے، اس طرح کی وصیتیں پوری نہیں کی جائیں گی۔ چوتھا جو حق متعلق ہوتا ہے مرنے والے کی مرنے کے بعد، کہ وصیت پوری ہو جانے کے بعد اگر کچھ مال بچ جاتا ہے یا جو کچھ بھی مال بچا ہوا ہے وہ شریعت میں بتائے گئے اصولوں کے مطابق اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، جسے وراثت کہتے ہیں۔ یہ 4 حق مرنے والے کے مال سے اس کے مرنے کے بعد متعلق ہوتے ہیں۔ تو مرنے والے کے مرنے کے بعد اسی ترتیب سے اس کے مال میں
احکام جاری ہوں گے اور اسی ترتیب سے حقوق ادا کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ چاروں حقوق کو سمجھنے اور اس میں کمی کوتاہی کرنے سے پوری حفاظت فرمائے، چونکہ معاشرے میں کفن دفن کا تو نظم ہو جاتا ہے، لیکن قرض کے سلسلے میں کافی کوتاہی کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ وارثین معلوم ہونے کے باوجود بھی کہ میرے والد یا میرے بھائی میرے فلاں ان کو اتنا قرضہ باقی ہیں، پھر بھی صاف انکار کر دیا جاتا ہے اور اس کی پراپرٹی خود اپنے نام پہ کر لیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے دشمن ہیں اپنے ہی باپ کے، اپنے ہی بھائی کے، کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم قرض کا انکار کر دینے سے اور پراپرٹی میں سے قرض خواہوں کا قرض ادا نہیں کرنے کی وجہ سے کس کو عذاب ہو رہا ہے، کون وہاں پر لٹکا ہوا رہتا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ اپنے باپ کی، اپنے بھائی، اپنے مرحوم کی خیرخواہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑے دشمن اور ظالم ہیں جو جنہیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنے ایک رشتہ دار کو جہنم کے عذاب میں جلنے چھوڑ رہے ہیں۔ تو بعض حضرات کا قرض کے سلسلے میں کوتاہی کرنا بہت بری بات ہے، اور وصیت میں بھی کافی حضرات کوتاہی کرتے ہیں، نہ وصیت کرنے کو اہم سمجھتے ہیں۔ ضروری ہے کہ جن لوگوں کے حقوق اپنے سر لے کے مر رہے ہیں کہ وہ نوٹ کر کے مریں کہ مجھے میرے ذمے فلاں فلاں کا حق متعلق ہے، میرے مرنے کے بعد وہ حق انہیں دے دیا جائے۔ وصیت کیے بغیر مرنا، جبکہ وصیت کرنا واجب ہو گیا ہو، یا وصیت کرنے کے بعد بھی وارثین کا وصیت کو لائٹ لے لینا، اہمیت نہیں دینا، یہ سب بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ چوتھی چیز جو وراثت سے متعلق ہے، انشاءاللہ اس سلسلے میں تفصیل سے عرض کیا جائے گا۔